الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں واک انڈر دا شیڈ آف قرآن، اور آج ہمارے تیسرے پارے کی تیسرے ایپیسوڈ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، کہ بے شک کہہ دو کہ اللہ سبحانہ وتعالی مالک الملک ہے، اللہ سبحانہ وتعالی بادشاہ ہیں بادشاہوں کے، وہ جس کو چاہتے ہیں بادشاہت دیتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں بادشاہت چھین لیتے ہیں، وہ جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں، رسوا کر دیتے ہیں۔ اسی کے ہاتھ میں، اس اللہ کے ہاتھ میں ہی خیر ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام چیزوں پر قدرت رکھتے ہیں، وہ مالک ہیں، وہ بادشاہ ہیں۔ اس سے ہمارے لیے کیا لیسن نکلتا ہے؟ ایک سائیکالوجسٹ ہیں، وہ اپنی فرینڈ کے بارے میں بتاتی ہیں کہ انہوں نے اپنی انسٹاگرام اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیا، اور وہ کہتی ہیں کہ شی ڈیلیٹڈ ہر انسٹاگرام اکاؤنٹ بیکاز شی فیلٹ شی از بینگ ڈپریسڈ بائی اٹ۔ وہ اس کو دیکھ کر، اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ کو دیکھ کر ڈپریس ہو رہی تھیں، because he felt taking the right picture, wearing the right outfit, at the right time, with the right background, with the right people is too much pressure on her۔ بہت مشکل ہے ان کے لیے کہ وہ ہر وقت اسی بات کا خیال رکھیں کہ وہ صحیح پکچر لے رہی ہیں، صحیح فلٹر لگا رہی ہیں، صحیح بیک گراؤنڈ ہے، صحیح لوگ ہیں، ہر جگہ پر انہیں یہی خیال ہے جب بھی وہ پکچر لے رہی ہیں کہ میں اپنے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کروں گی، کیا یہ صحیح پکچر ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے، سیلفی ڈس آرڈر اسے کہتے ہیں، کہ اکثر لوگ سیلفیاں لیتے ہیں لیکن وہ اپنی کوئی سیلفی پوسٹ نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو کوئی سیلفی اس سٹینڈرڈ پہ نہیں ملتی جو کہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیا جائے۔ اور انفارچونیٹلی ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو کمتر سمجھ رہے ہوتے ہیں کسی ایک کی اچھی پکچر کو دیکھ کر۔ لیٹس سے کہ آپ کا کوئی فرینڈ کسی ویکیشن پہ گیا ہوا ہے اور بہت ہی زبردست بیک گراؤنڈ کے ساتھ اس نے پکچر لی ہوئی ہے، اور اس کو دیکھ کر آپ ڈپریس فیل کرتے ہیں کہ سبحان اللہ، اس کی زندگی کے اندر اتنی خوشیاں، یہ ہر وقت ویکیشن پہ جاتی رہتی ہیں، جاتا رہتا ہے، اور میرے لیے اتنا مشکل کہ میں ویکیشن میں نہیں جا سکتی، میری فیملی پرابلمز اتنے ہیں، میں تو صرف اتنا ہی کما لوں کہ میں اپنے بچوں کو یا اپنی فیملی کو فیڈ کر سکوں، دیٹس اٹ۔ اور وہ ہر وقت ویکیشن پہ جا رہے ہیں، لیکن یو ڈونٹ نو، ہو سکتا ہے وہ ویکیشن پر جاتے ہوئے بھی اس کی زندگی کے بہت سارے پرابلمس آپ کو نظر نہ آ رہے ہوں۔ اینڈ دس ہیپنس ود اے لاٹ آف پیپل، کہ وہ ایک اچھی چیز پوسٹ کرتے ہیں جبکہ اس کے پیچھے ان کا ایک بیگیج ہوتا ہے پرابلمس کا، ڈیفیکلٹیز کا، جو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور اس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ذلیل، اپنے آپ کو کمتر سمجھ رہے ہوتے ہیں، اپنی سیلف اسٹیم کو لو کر رہے ہوتے ہیں۔ اور سیلف اسٹیم کی کہانی یہ ہے کہ سیلف اسٹیم لو تب ہوتی ہے جب آپ اپنے اچیومنٹس کو، اپنے ایکسٹرنل میٹرز کو، اپنے ایکسٹرنل ایونٹس کو بیس کر دیتے ہیں اپنی کور کے اوپر، جبکہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مالک الملک ہیں، اللہ بادشاہ ہیں۔ تو آپ بادشاہ تو بن ہی نہیں سکتے کبھی، حقیقت میں جو بادشاہ ہے وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، حقیقی بادشاہ تو اللہ ہے، آپ تو ہے ہی نہیں، تو کبھی بھی آپ کی زندگی کے اندر وہ پرفیکشن تو آ ہی نہیں سکتی ہے۔ So why do you want perfection in your life when that is not possible in your life at all? So this is one problem جب ہم سوشل میڈیا کے تھرو اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ذات کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ آپ کی ذات، آپ کی عزت اور آپ کی ذلت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تو دوسروں کو دیکھ کر، دوسروں کی زندگی چاہے وہ جتنی بھی خوبصورت بظاہر نظر آ رہی ہو، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھی ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے
کہ وہ اپنی اچھائیاں تو پوسٹ کر رہا ہو, اور یقیناً ایسے ہی ہوتا ہے کہ لوگ اپنی خوبصورتی پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں, اپنی زندگی کی اچھائیاں پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں, اپنی گڈ سائڈ آف لائف تو پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں. نوبڈی وڈ سے کہ آج میرا اپنے والدین سے جھگڑا ہوا ہے. کوئی آپ کا دوست یہ نہیں پوسٹ کرے گا. آپ کا کوئی دوست یہ پوسٹ نہیں کرے گا کہ آج اس کی زندگی کے اندر یہ پرابلمز آئیں. آپ کا کوئی دوست یا آپ کا کوئی جاننے والا یہ پوسٹ نہیں کرے گا کہ وہ کتنی مشکلوں سے پیسے جمع کر کے اپنے بچے کے لیے یا اپنے بھائی کے لیے جو ہے اس نے میڈیکل کا سامان مہیا کیا. کوئی پوسٹ نہیں کرے گا, بیکاز دے ڈونٹ وانٹ ٹو پوسٹ دا بیڈ سائڈ آف دیئر لائف. اور آپ اس کی اچھی زندگی کو دیکھ کر اپنے آپ کو کھا رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو کمتر محسوس کر رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو ذلیل محسوس کر رہے ہوتے ہیں. اور واللہ کیونکہ میں کاؤنسلنگ کرتا ہوں بچوں کی, اور کبھی کبھار پیرنٹس بھی آ جاتے ہیں, تو ان بچوں کی یا ان فیملیز کی زندگی میں نے دیکھی ہے جن کی زندگی میں مجھے لگ رہا تھا کہ ان کی زندگی میں ہر وقت اچھائیاں ہیں, دیر از نو پرابلم ان دیئر لائفس. جب میں نے ان کی زندگی کو دیکھا تو جو ان کے پیرنٹس دے ور آن دا ورج آف ڈائیورسز, طلاق دینے والے تھے ایک دوسرے کو. اور سبحان اللہ, ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی زندگی تو بالکل صحیح ہے, ان کی جیسی فیملی تو کوئی دنیا میں نظر ہی نہیں آتی ہے. اتنی زبردست فیملی ہے, اتنا ہر وقت ویکیشنز پہ جا رہے ہوتے ہیں, انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. سو دس از دا پرابلم وتھ سوشل میڈیا. آپ کی عزت اور ذلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں, یہ بات یاد رکھیے گا. دوسری بات یہ کہ ہم نے جو اپنی زندگی کو پرفیکشن کی طرف لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی پرفیکٹ لائف ہونی چاہیے, پرفیکٹ لائف ہونی چاہیے, یہ ہو ہی نہیں سکتی. یہ اس دنیا کے اندر, اس زندگی کے اندر ہو ہی نہیں سکتی. اف یو وانٹ دس دین دیٹ از ان جنہ. وہ جنت کے ہاتھ میں, جنت کے اندر ہے, وہ جنت کے اندر ہے, وہ اس دنیا کے اندر پاسبل ہی نہیں ہے. تو پرفیکشن اس دنیا کے اندر اچیو ہی نہیں ہو سکتی ہے. تو اس سے باہر آ جائیں کہ میں کسی طریقے سے پرفیکٹ ہو جاؤں, بیکاز اگر کوئی ذات پرفیکٹ ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. یہ دنیا ہے ہی ٹیسٹ, یہ دنیا ہے ہی امتحان. آپ نے ادھر پاس ہو کے جانا ہے, ادھر کوئی کام کرنے ہیں تاکہ وہ پرفیکٹ لائف کی طرف آپ جائیں. ایک اور ہفنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق 60% لوگ ڈپریس ہو جاتے ہیں جب وہ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں. ان کی سیلف اسٹیم پہ نیگیٹو امپیکٹ کریٹ ہوا ہے سوشل میڈیا کے تھرو. 50% لوگ ریلیشن شپ برباد کر چکے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے. اس سے نیگیٹو افیکٹ ہوا ہے ان کی زندگی کے اندر, ان کے ریلیشن شپس کے اوپر. 80% لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت ایزیلی ڈسیوڈ ہو سکتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو. یعنی کوئی اچھائیاں پوسٹ کر رہا ہے, کوئی یہ پوسٹ کر رہا ہے کہ بھائی دیکھو میں آج یہ کر رہا ہوں, میں وہ کر رہا ہوں, بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو پوسٹ کر رہا ہے وہ جان بوجھ کے اس لیے پوسٹ کر رہا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک ایمپٹینس کی فیلنگ ہے, کہ اس کی زندگی میں بہت کچھ رہ گیا ہے جسے وہ فلفل کرنا چاہتا ہے ود دا ایکنالجمنٹ, ود دا اپریسیشن آف پیپل. اینڈ سم ٹائمز وی ڈو ٹو. ہم بھی یہ کام کرتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا پہ پوسٹ اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ اپریشیٹ کریں, ایکنالج کریں. اور کچھ لوگ تو اتنے دور تک چلے جاتے ہیں کہ وہ پرائیویٹ میں چیٹ پہ میسج کر کے بولتے ہیں پلیز لائک مائی ڈی پی. وائی ڈو یو وانٹ دیٹ؟ کیوں چاہیے؟ کیونکہ آپ کے دوست کے ڈی پی پر 200 لائکس ہیں اور آپ کے 100 بھی نہیں ہیں, تو آپ اس سے کمپیریزن کریں. سبحان اللہ. سو آپ کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شکل و صورت دی ہے, جو حلیہ دی ہے, جو ذات دی ہے, وہ اللہ کا گفٹ ہے آپ کے اوپر. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہم نے بنی آدم کو, آدم کے بچوں کو اکرام دیے, آنر دیے, ہم نے ان کی عزت کی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. دوسری جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. When Allah is appreciating you and saying this, کہ we have created men in the best stature, in the best form, in the best way. You are ahsan, you are beautiful in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala.
تو آپ کو اور کسی چیز کی اپریسیشن، کسی اور شخص کی، کسی اور دوست کی اپریسیشن، ایکنالجمنٹ کیوں چاہیے؟ when Allah is already appreciating you, He is acknowledging you, He has given that to you. Why do we need that? And اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ساتھ بربادی کی ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ ایجنسیز نے کی ہے. ایک ایڈ میں وہ آپ کو یہ فیل کرا رہے تھے، اینڈ دس از دا ریسرچ، کہ ایک ایڈ کے اندر وہ آپ کو یہ فیل کرا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کم ہیں، یو آر لو وداؤٹ یوزنگ دیٹ پروڈکٹ. وہ ایک خاص پروڈکٹ جو آپ کو ایڈ میں دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ اگر آپ استعمال نہیں کرتے تو آپ کمتر انسان ہیں، آپ خوبصورت نہیں ہیں، آپ کمزور ہیں، آپ اچھے نہیں ہیں. وہ آپ کو بار بار یہ فیل کراتے ہیں. اور سبحان اللہ، وہ جو شخص، چاہے وہ خاتون ہیں چاہے وہ مرد ہیں، وہ آپ کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں 15 دن سے یہ کریم لگا رہا ہوں. کیا واقعی میں وہ 15 دن سے کریم لگا کے وہ نکھرتی ہے ان کی اسکن؟ آئی نو اینڈ یو نو کہ یہ حقیقت نہیں ہے. وہ کبھی شاید زندگی میں انہوں نے وہ کریم، وہ پروڈکٹ استعمال نہیں کیا ہوگا، بٹ لیکن آپ ان کو دیکھ کر کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ سے، اور آپ کہہ رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ یہ اتنے خوبصورت اور میں اتنا بدصورت. ان کی زندگی دیکھو، اس کے بال دیکھو اور میرے بال، اور اس کی وجہ سے آپ فیل کرتے ہیں کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، میں جب تک یہ پروڈکٹ نہیں خریدوں گا یا خریدوں گی تب تک میں خوبصورت نہیں لگوں گا یا لگوں گی. جبکہ حقیقت اس سے کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. یو آر آلریڈی بیوٹیفل اینڈ دیٹ از سیڈ بائی اللہ سبحانہ وتعالی. وہ اللہ نے کہہ دیا کہ یو آر بیوٹیفل. تو ہمیں اس سے زیادہ اور کیا ضرورت ہے؟ امریکہ کی ایک ماڈل ہیں، ان کا نام ہے سنڈی کرافورڈ. وہ کہتی ہیں کہ آئی وش آئی کوڈ لک لائک سنڈی کرافورڈ. کاش میں سنڈی کرافورڈ کی طرح لگتی. واٹ؟ وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ کہہ رہی ہیں کہ کاش میں سنڈی کرافورڈ کی طرح لگتی، حالانکہ وہ خود سنڈی کرافورڈ ہیں. اس کا مطلب وہ یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ جو میڈیا کے اندر جو آپ سنڈی کرافورڈ دیکھ رہے ہیں، کاش میں بھی وہ سنڈی کرافورڈ دیکھ پاتی اپنی زندگی کے اندر. کاش میں وہ ہوتی، کیونکہ اس کے اندر ایئر برشڈ ماڈلز یوز کیے گئے ہیں، اس کے اندر فوٹو شاپ کیا گیا ہے، اس کے اندر ویڈیو ایڈیٹنگ کی گئی ہے. جو لوگ میڈیا انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جو چیز حقیقت میں نظر آتی ہے وہ میڈیا پہ نہیں ہوتی. میڈیا پہ کچھ اور ہوتا ہے اور حقیقت میں وہ شخص کچھ اور ہوتا ہے، کیونکہ وہ اتنی سفسٹیکیٹڈ بنتی ہیں، ماشاءاللہ سے زبردست سی اسمائل ہوگی، خوبصورت نظر آ رہی ہوں گی، بڑی تمیز سے ڈیسنٹلی بات کر رہی ہوں گی. حقیقت حال کچھ اور ہو سکتی ہے. ہو سکتے وہ اپنی زندگی کے اندر بہت بلنٹ خاتون ہو سکتے وہ اپنی زندگی کے اندر اتنی مسکرانے والی خاتون نہ ہو. تو وہ خود یہ ایکنالج کر رہی ہیں، یہ مان رہی ہیں کہ جو میڈیا پہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے، جس سے آپ یہ فیل کر رہے ہیں کہ آپ کم ہیں، میں بھی یہ فیل کر رہی ہوں کہ میں بھی کم ہوں، کیونکہ میں وہ نہیں ہوں جو میڈیا پہ دکھائی جا رہی ہوں. تو اب آپ کمپیئر کر لیں اپنے آپ کو کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. اور جبھی تو آپ دیکھیں کہ میڈیا انڈسٹری کے اندر ڈائیورس ریٹ کتنا ہائی ہے. کیوں ہے یہ ڈائیورس ریٹ؟ بیکاز وہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں اپنی ہی ایکٹنگ کے ساتھ، اور ہم بھی یہ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ سبحان اللہ یہ دیکھو کتنی خوبصورت خاتون ہے، کتنا خوبصورت مرد ہے، اتنے تمیز سے تو بات میری وائف نے کبھی کی نہیں ہے مجھ سے. یہ خاتون دیکھے کتنی تمیز سے بات کر رہی ہیں. سبحان اللہ، دی ریالٹی از دس. اور میں اتنا بلنٹلی اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ یہ ہمیں کھاتا جا رہا ہے. یہ پرابلم، یہ مسئلہ ہمیں کھاتا جا رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کو کھاتا جا رہا ہے. Our youth is feeling depressed by it. And نوم چومسکی جو امریکہ کے ایک بہت بڑے آتھر ہیں، بہت بڑے فلاسفر ہیں، اور وہ بڑی تنقید کرتے ہیں ویسٹرنائزیشن کے اوپر. وہ یہ کہتے ہیں کہ he who controls the media controls the mind of public. جو میڈیا انڈسٹری کو ہولڈ کرتے ہیں، جو میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں، they control the mind of people. اب آپ کو وہ کچھ بھی دکھا دیں آپ اس کو مان لیں گے، بیکاز میڈیا ایک ایسا ٹول ہے جس کے تھرو آپ کرٹیکلی نہیں سوچتے.
جب آپ وہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ اس کو کرٹیکلی نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ اس کو ایک اسٹوری کی طرح لیتے ہیں, اور اسٹوری جو ہے آپ کے کرٹیکل بیریئر کے اوپر سے گزر جاتی ہے. سو ناؤ انڈرسٹینڈ دس پوائنٹ کہ آپ کی جو سیلف اسٹیم ہے, آپ کی جو حقیقت ہے, آپ کی جو خوبصورتی ہے, یا آپ کی جو امپورٹنس ہے, جو ویلیو ہے, جو ورتھ ہے, وہ کسی اور سے کمپیئر نہیں کی جا سکتی. بیکاز جو پرابلمس آپ کی زندگی کے اندر ہیں وہ کسی اور کی زندگی کے اندر نہیں ہیں, اور جو کسی اور کی زندگی کے اندر ہیں وہ آپ کی زندگی کے اندر نہیں ہے. اینڈ دس از دا ڈیوائن پلان آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ وہ جس کو چاہیں جو پرابلم دے دیں, وہ جس کو چاہیں اس پرابلم سے اس کو ٹیسٹ کریں. بیکاز دنیا از اے ٹیسٹ, دنیا از اے ٹیسٹ, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہیں اس ٹیسٹ سے گزاریں تاکہ قیامت کے دن اس کو بہترین اجر دیں. تو اپنی ٹیسٹ کے اوپر کسی اور کی ٹیسٹ کو کمپیئر نہ کریں. بیکاز ہو سکتا ہے اس کی خوبصورتی اس کے لیے ٹیسٹ ہو سکتا ہے اس کا پیسہ اس کے لیے ٹیسٹ ہو سکتا ہے اس کی ویکیشنز پہ جانا اس کے لیے ٹیسٹ ہو. تو آپ کے پاس وہ ٹیسٹ نہیں ہے, اللہ کا شکر ادا کریں. ہو سکتا ہے اگر وہ ٹیسٹ آپ کے پاس ہوتا تو آپ اس کے فلفل نہیں کر پاتے. اور یاد رکھیں, بینگ رچ ڈز ناٹ مین دیٹ یو گو ٹو ویکیشنز. بینگ رچ مینس کہ آپ میننگ فل لائف گزار رہے ہوں, آپ لوگوں کا خیال رکھ رہے ہوں, آپ اپنے آس پاس کے کمزور لوگوں کو اٹھا رہے ہوں. یہ اصل رچنس ہے, یہ اصل میننگ فل لائف آپ اسے کہہ سکتے ہیں. خوبصورت زندگی تو یہ ہے. اصل خوبصورت زندگی وہ نہیں ہے کہ بس آپ ویکیشنز پہ جائے جا رہے ہیں, نہ اپنے فیملی والوں کا خیال, نہ اپنے دوستوں کا خیال, نہ اپنے آس پاس معاشرے کے کمزور لوگوں کا خیال. دس از ناٹ اے میننگ فل لائف, دس از ناٹ اے بیوٹیفل لائف. تو اس احساس کمتری سے باہر آئیں, بیکاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالک الملک ہے. واپس میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالک الملک ہے, اللہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. اور قیامت کا دن ہوگا جب ساری مخلوق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ موت دے دیں گے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے کہ کوئی ہے, کوئی بچا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام کہیں گے یا اللہ آپ اوپر ہیں اور میں نیچے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے جبریل تمہاری بھی ڈیتھ, تمہیں بھی موت واقع ہو, اور جبریل علیہ السلام کی بھی ڈیتھ ہو جائے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پکاریں گے این ملوک الارض, کہاں ہیں وہ دنیا کے بادشاہ؟ این جبارون فی الارض, کہاں ہیں وہ دنیا میں جو لوگوں پہ ظلم کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ وہ بہت پاورفل ہیں, وہ جس چاہے ملک کے اوپر تباہی پھیلا دیں؟ کہاں ہے وہ؟ این جبارون فی الارض. پھر جب کوئی جواب نہیں آئے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی فرمائیں گے انا الملک الواحد القہار, آج خالی میں اکیلا بادشاہ ہوں, میرے پاس ساری طاقتیں ہیں. کہاں ہیں وہ لوگ؟ تو کمپیئر کریں, سوچیں اب کہ قیامت کے دن وہ کیا حال ہوگا, کتنا دبدبہ ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا, جلال ہوگا کہ کائنات خاموش پڑی ہوگی, نہ آسمان اور زمین میں کوئی مخلوق ہوگی. وہ دنیا میں جتنے انسان تھے وہ سب مر چکے ہوں گے, جانور تھے سب مر چکے ہوں گے, پانی میں جتنی مچھلیاں تھیں, جتنے پانی کے جانور تھے وہ سب ختم ہو چکے ہوں گے, آسمانوں پہ بادلوں پہ جتنے پرندے اڑتے تھے وہ سب مر چکے ہوں گے, شیاطین فرشتے سب کی موت واقع ہو جائے گی. اکیلا وہ بادشاہ اللہ سبحانہ وتعالی کہیں گے کہ انا الملک الواحد القہار. تو اس رب سے اپنا کنیکشن بلڈ کریں. اگر آپ کو واقعی میں اپنی ورتھ محسوس کرنی ہے, اپنی ورتھ کو بڑھانی ہے, اپنی ویلیو کو بڑھانی ہے, تو اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنا کنیکشن بلڈ کریں. بیکاز اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے آنرڈ وہ ہے, بہتر انسان وہ ہے, وردی وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہیں, جس کے پاس مال نہیں, جس کے پاس خوبصورتی نہیں, جس کے پاس دوست نہیں, جس کے پاس شہرت نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک آنرڈ اور وردی وہ ہے
جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو۔ تو سوچیں ذرا، آپ واقعی میں متقی ہیں؟ آپ کے پاس تقویٰ ہے؟ آپ اللہ سے ڈرتے ہیں جہاں کہیں پر بھی آپ ہوں؟ کیا واقعتاً اللہ سبحانہ وتعالی سے آپ ڈرتے ہیں؟ اگر نہیں ڈرتے تو چاہے آپ کے پاس یہ سب کچھ موجود ہو، شہرت، پیسہ، مال، دولت، دوست، سب کچھ ہو، لیکن تقویٰ نہ ہو، یو آر فیلڈ. یو آر فیلڈ. یو آر ناٹ آنرڈ ان دا آئیز آف اللہ سبحانہ وتعالی. یو آر ناٹ وردی. آپ کی زندگی برباد ہے. اگر آپ کے پاس تقویٰ ہے اور کچھ نہیں ہے، آپ آنرڈ ہیں. آپ اللہ کے نزدیک وردی ہیں، بڑے انسان ہیں. تو اپنے آپ کو ان بڑے انسانوں میں شمار کیجئے، تقوی اختیار کیجئے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.